السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کیوں لگایا گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کیونکہ وہ ایک زبردست فائٹر ہیں، مطلب واریر ہیں۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی انہوں نے تعریف کی، اور انہوں نے پھر ایک دفعہ دہرایا کہ جناب جنگ بندی انہوں نے کروائی پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ 7 طیاروں کا بھی ذکر کر دیا جس سے بھارت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے ناظرین۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ جو ترکی میں استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ اب ڈیڈ لاک کی طرف جا چکے ہوئے ہیں، کیونکہ 4 راؤنڈز ہوئے اور کافی طویل راؤنڈز تھے، جس پہ پاکستان 12 مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ جناب افغان طالبان جو ہیں وہ بھارت سے ڈکٹیشن لے رہا تھا، اور جب بھی معاملات کسی بہتری کی طرف بڑھتے تھے تو کابل جو ہے وہ ان کو انٹرفیئر کرتا تھا، کابل سے کالز آتی تھیں اور وہ کوئی بھی معاہدہ کرنے سے گریزاں رہے، جبکہ میڈیٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، گارنٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہوسٹ یعنی کہ ترکی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں قطر کے دوحہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن افغان طالبان کی ہٹ درمی سامنے آئی جب انہوں نے کسی بھی کمٹمنٹ آن بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ لانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا الٹا پاکستان پر الزامات بھی لگاتے رہے۔ 4 راؤنڈ کے بعد ڈیڈ لاک ہوا، اور پھر خواجہ آصف صاحب جو کہ ہمارے فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس ہیں، انہوں نے آج اپنے ایک ٹویٹ کیا ایکس فورم پر، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان واضح کرتا ہے کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ البتہ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر جہاں وہ دم دبا کر بھاگے تھے دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ بڑی سخت بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر مصر ہیں تو پھر جو بھی ہوتا ہے وہ ہو۔ بہت سٹرکٹ وارننگ بھی دی ہے افغان طالبان کو، کیونکہ زور صرف اس بات پر تھا کہ جتنے خارجی ہیں، چاہے وہ جو فتنہ الہندوستان ہو یا فتنہ الخوارج ہو، ان کو افغان سرزمین استعمال کرنے سے منع کرنا تھا اور ان کے خلاف آپریشن کرنا تھا، ورنہ پاکستان خود بھی کر چکا تھا اور دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن افغان طالبان کو، کابل کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ باقاعدہ ایکشن لیں اور فزیکل ایکشن لے کر ان کو ایلیمینیٹ کریں، وہاں سے ختم کریں۔ لیکن پھر وہی بات کہ ڈکٹیشن وہ انڈیا سے لے رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جناب نہیں پاکستان، اور پھر یہ بھی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ جی تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو بھی، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی بیچ میں بٹھایا جائے، اور وہ بھی کیونکہ پاکستان کا تو پوائنٹ ہی یہ ہے کہ جناب وہ ایک چند ہزار فتنہ الخوارج جو کہ فتنہ الہندوستان کی بیکنگ سے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں اور بی ایل اے کو بھی سپورٹ کرتا ہے فتنہ الہندوستان، ان کے ساتھ کس طرح بیٹھ کر بات کی جائے۔ تو جن کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ان کی جس کی حکومت ہے وہاں پہ، انہی سے بات ہو سکتی ہے، اور اسی بات پر پاکستان کتنے ہی سالوں سے زور دے رہا ہے کہ کابل کو ایکشن لینا چاہیے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں۔ تو پھر خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے خطے میں بدامنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں، انہوں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے۔ اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں۔
کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا. تو یہ تو واضح طور پر میسج دے دیا استنبول میں جو ٹاکس ہیں ان کے فیل ہونے کے بعد, جو بالکل ڈیڈ لاک ہو چکا ہوا ہے اب تک کے لیے. لیکن ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایران میں موجود تھے اور وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ. ای سی او کا وزرائے داخلہ کا اجلاس تھا, جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے ای سی او, اور وہاں پہ اس کانفرنس کے دوران, اس اجلاس کے سائیڈ لائنز پہ ان کی افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر سے بھی ملاقات ہوئی تہران میں. اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ابراہیم صدر کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, دوسرے ہاتھ سے انہوں نے دوسرا ہاتھ ان کا شیک ہینڈ کیا ہوا ہے اور ان سے بڑے پیار سے باتیں کر رہے ہیں. اور اس میں جو اس کے بعد انہوں نے ایران ٹی وی سے گفتگو کی, محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں, ہم برادر ملکوں کی طرح انہیں مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے اور حل کریں گے. اور اس دوران ان کی اپنے ہم منصب ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی اور ایرانی صدر سے بھی, مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی. اور ایرانی صدر نے ملاقات میں یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے حل کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے, اور وہ اپنا کردار بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے کرنا چاہتے ہیں, کردار مطلب اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی پھر محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں ایران کے کردار کا خیر مقدم کیا, اور انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ تعمیری مذاکرات جاری ہیں, حالانکہ استنبول میں ڈیڈ لاک ہو چکا ہوا ہے اور مذاکرات فیل ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہم مذاکرات کے ذریعے اختلافات کے پرامن حل پر زور دیتے ہیں. ہمیں خطے کے ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اب یہ جو ہے محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی جو اپنے ہم منصب نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر جو افغان طالبان کے جو نائب وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی, اور بڑے پیار ویڈیو جو آئی ہے اس میں وہ بڑے پیار سے ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ جی ہمیں معاملات جو ہے خوش اسلوبی سے ختم کرنے چاہیے. تو ابھی تک تو یہ صورتحال ہے, لیکن بہت واضح الفاظ میں پاکستان نے اب کابل کو, اسلام آباد نے کابل کو یہ میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے, کیونکہ ہم نے آپ کو پاکستان نے پورے ایویڈنس, ویڈیو ایویڈنسز, ڈاکومنٹس اور پکچرز سب کچھ دیا ہے کہ جس کو انہوں نے مانا بھی ہے, لیکن پھر بضد اس بات پر کہ جی ہم ایگریمنٹ نہیں کریں گے لیکن ہم کچھ کریں گے. تو پاکستان نے واضح طور پر یہ کہا ہے, اور گارنٹرز نے بھی کہا ہے, اور گارنٹرز نے بھی بہت سے سوال کیے جو کابل سے جو مشن آیا ہوا تھا ان سے, کہ جی پاکستان نے تو irrefutable ایویڈنس آپ کے سامنے رکھا ہے, تو آپ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کریں کہ آپ کس طرح ان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو افغانستان سے ایلیمنیٹ کریں گے. تو اس پر وہ ابھی تک آئے نہیں, جس پر پھر واضح طور پر پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ جناب پھر آپ تیار ہو جائیں, کیونکہ پھر ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کو کہاں پر کس طرح کہاں جا کر مارا جا سکتا ہے, اور پاکستان اس پر قائم ہے. ناظرین, ایک اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بہت تعریف کی, سید عاصم منیر صاحب کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو فیلڈ مارشل کا لقب کیوں دیا گیا. انہوں نے کہا کیونکہ وہ ایک بڑے زبردست, ہی از این ایکسلنٹ فائٹر اینڈ اے گڈ پرسن. اور اسی تقریب میں انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی کہ بھی وہ بھی زبردست آدمی ہیں, اور انہوں نے پھر ایک دفعہ ریپیٹ کیا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو مئی میں جنگ ہوئی تھی اس کو کس طرح رکوایا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے, پہلے وہ دونوں ملک نہیں مان رہے تھے, پھر دونوں ملک مان گئے, اور بھارت اس وقت مانا جب اس کے 7 طیارے گر گئے. تو یہ 7 طیارے گرنے پہ جو ہے وہ بھارت کو بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے مودی کی نقل بھی اتاری
उसी तकरीब में कि मोदी किस तरह बात करता है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जो है वो अच्छा आदमी है, और लेकिन ट्रेड के पे उन्होंने जोर दिया, और उन्होंने फिर ये कहा कि अगर जो बाइडन होता तो वो ये हरगिज़ ये सब कुछ नहीं करवा सकता था जो वो करवाने में कामयाब हो गए। इस पे जो ट्रेड के हवाले से आपको एक और खबर भी देंगे, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो फिर इस बयान के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर, राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है भारत में, उन्होंने कहा कि ट्रंप इज इंसल्टिंग मोदी इन कंट्री आफ्टर कंट्री, लेटेस्ट इन साउथ कोरिया। ये जो उन्होंने तकरीब में खिताब किया था ये साउथ कोरिया में था। तो उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मोदी की बेइज्जती कर रहे हैं हर कंट्री में, जहां भी जिस मुल्क में भी जाते हैं वो वहां जाकर जो है मोदी की बेइज्जती कर देते हैं, और हाल ही में उन्होंने साउथ कोरिया में भी किया। उन्होंने कहा कि रिपीटेड दैट ही यूज्ड ट्रेड टू फ्राइटन मोदी इनटू स्टॉपिंग ऑपरेशन सिंदूर, कि उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा इस बात को दोहराया कि उन्होंने तिजारत जो है उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया मोदी को डराने के लिए कि वो जंग ऑपरेशन सिंदूर जो है फौरी तौर पर बंद कर दे। फिर उन्होंने कहा कि सेड 7 प्लेन्स वर शॉट डाउन, यानी कि दोबारा राहुल गांधी ने अपने ट्विटर में एक्स फोरम पर ट्वीट में यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा जिक्र कर दिया 7 जहाज गिराने का। तो फिर उन्होंने मजाक उड़ाया है मोदी जी का। वो कहते हैं डोंट बी स्केयर्ड मोदी जी, फाइंड द करेज टू रिस्पॉन्ड। तो वो कहते हैं कि मोदी जी आप घबराए नहीं, डरे नहीं, और कहीं से ताकत लेके आए कि आप डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दे सकें, क्योंकि भारत अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ है कि एक तो उसने दरखास्त नहीं की डोनाल्ड ट्रंप से कि जी जंगबंदी करवाई जाए, दूसरा वो 7 जहाज गिरने पर भी मानने को तैयार नहीं है, और वो बहुत मजाक उनका उड़ता है इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि ट्रेड की बात हुई, आपको याद होगा कि जब ये ट्रेड के मुज़ाकरात चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका से तेल लेना चाहिए, तो उसका हमने आपको बहुत महीनों पहले बताया था कि अक्टूबर में जो है पहला जहाज जो है वो आ गया, और ये जहाज हब में जो साइनर्जी को ऑयल टर्मिनल है रिफाइनरी का, साइनर्जी को सिनर्जी कंपनी का जो रिफाइनरी है वहां पे उसका हब पे उसका टर्मिनल है, वहां पे ये जहाज आया है तेल का, और ये 10 लाख बैरल जो हैं ये क्रूड ऑयल आ चुका हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि अगले महीने एक और शिपमेंट आएगी क्रूड ऑयल की अमेरिका से। तो ये पाकिस्तान की तारीख में, 78 साल तारीख में पहली दफा हुआ है कि अमेरिका से पाकिस्तान ने तेल खरीदा है। लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जी इतना फासला, इतना महंगा, लेकिन पाकिस्तान को इस तेल के लिए फ्रेट चार्जेस जो हैं वो नियरेस्ट पोर्ट से दिए जाएंगे के हवाले से देने पड़ेंगे, कि जहां पर ये नियरेस्ट पोर्ट पे आया था वो शायद यूएई हो सकता है, या दोहा, कतर वगैरह, या कोई भी जो नियरेस्ट पोर्ट थे वहां से ये फ्रेट चार्ज किया जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली पाकिस्तान को महंगा नहीं पड़ेगा। तो ये 78 साल में पहली दफा शिपमेंट आ चुकी हुई है। अब देखते हैं कि आइंदा जो है वो इस तरह की तजारत में इजाफा कैसे हो सकता है। माइंस एंड मिनरल्स में पहले ही अमेरिका अपना इंटरेस्ट शो कर चुका हुआ है, और उस पर भी काफी तेजी से पेशरफ्त हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।